بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے شیطان کے حوالے سے۔ شیطان، لفظ شیطان کی ماہیت کیا ہے؟ سوال یہ ہے، قرآن میں متعدد کئی جگہ پر لفظ شیطان آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی عام فہم میں بھی یہ شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا شیطان ہم انسانوں جیسی کوئی مخلوق ہے؟ شیطان محض کسی قوت یا انسانی ہی کے کسی رجحان کا نام نہیں؟ یعنی شیطان کسی قوت یا انسان ہی کے کسی رجحان کا نام نہیں ہے یہ، بلکہ شیطان جنوں میں سے ہے، اور جن ہماری طرح مستقل ایک مخلوق ہے۔ جیسے انسان ایک مخلوق اللہ کی پیدا کردہ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جس کا ہر فرد انسان کی طرح ایک شخصیت، ایک پرسنلٹی رکھتا ہے، ایک شخصیت رکھتا ہے، اس کی معیشت، اس کے مشاغل اور اس کے توالد و تناسل وغیرہ کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کو ہمارے جسم پر قبضہ کر کے ہم سے بالجبر کوئی کام کرانے کے لیے اختیار نہیں دیے گئے، یعنی شیطان کوئی بھی کام زبردستی ہم سے نہیں کروا سکتا۔ شیطان کو انسان پر کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی زور زبردستی سے شیطان کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ وہ صرف اور صرف کرتا کیا ہے؟ شیطان وہ ہمارے نفس کو ترغیب دینے، اکسانے اور برے کاموں کی طرف مائل کرنے یا وسوسہ پیدا کرنے یا شک و شبہات ڈالنے کا کام کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، شک و شبہ پیدا کرتا ہے، اکساتا ہے برے کاموں کی طرف، انسان کو راہ دکھلاتا ہے۔ زور زبردستی وہ نہیں کر سکتا، اسے انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہاں، وہ اکسا سکتا ہے، وہ آپ کو برے کاموں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جب چاہیں تو اس کی ترغیبات کو رد کر کے اپنے ارادے سے ایک راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ شیطان آپ کو بری راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو آپ اس راستے کو ترک کر دیں، آپ اچھے کام کی طرف چلے جائیں۔ شیطان آپ کو مسجد میں جانے سے منع کر رہا ہے، نماز کے لیے آپ کو کوئی کام یاد دلا رہا ہے، آپ وہ کام سارے ترک کر کے آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا حکم ہے نماز، باقی سارے کام بعد میں، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو آپ اس وسوسے کو دل سے ترک کر دیں۔ شک و شبہ ڈالتا ہے، آپ اس شک و شبے کو دور کر دیں، آپ یقین کی طرف آ جائیں۔ یعنی آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ شیطان کو ہمارے جسم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اپنے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کریم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، اب اس کی کوئی مرضی ہے وہ شکر کرے یا کفر کرے۔ انسان کو پتہ ہے کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ برائی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ اچھائی کی طرف جائے گا تو اس کو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے، اور برائی کے راستے کی طرف بھی اسے پتہ ہے یہ انجام کیا ہے۔ اب اختیار اسے دیا گیا ہے کہ وہ کون سے راستے میں چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے منہ دیا، سوچنے کے لیے عقل دی، دماغ دیا۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اچھے کام کریں اور شیطان کے وسوسے، شیطان کے شک و شبہات اس کی طرف نہ جائیں، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ دشمنی کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ برے کاموں کے لیے انسان کو اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شک و شبہات ڈالتا ہے۔ آپ اس کے شک و شبہات کو، اس کی جو ساری ترغیب دی ہوئی چیزیں، آپ اسے رد کر دیں، آپ اپنے ارادے سے اچھی راہ اختیار کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔